صبر کی دو ہی صورتیں ہیں، جو تمہیں پسند نہ ہو اسے برداشت کیا جائے اور جو پسند ہو اس کا انتظار کیا جائے۔ انسان 5 چیزوں سے ہمیشہ غریب اور ناکام ہی رہتا ہے: جہالت، لالچ، حسد، سستی اور ناشکری۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑیں: بھروسہ، وعدہ، تعلق، دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو سب آواز نہیں کرتے۔ صرف پیسوں کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ جمعہ سے پہلے ایک چٹکی بھنے ہوئے چنے کھانے سے نفس 10 انچ لمبا اور ہڈی جیسا سخت ہو جاتا ہے۔ دہی کی ملائی کھانے سے مرد کا نفس 90 سال تک کمزور اور ڈھیلا نہیں ہوتا۔ کریلے کا کڑوا پانی میں نفس کو ڈبونے سے نفس لکڑی جیسا سخت ہو جاتا ہے۔ عورت کو زیادہ زوردار جھٹکے مارنے سے عضو ٹیڑھا نہیں بلکہ طاقتور ہوتا ہے۔ 40 دن تک لگاتار ہم بستری کرنے سے تو پانی میں کدو ابال کر کھا لو۔ عضو پر املی کا پانی لگانے سے نفس کی ٹوپی پھول کر موٹی ہو جاتی ہے۔ انار کا پھول مسل کر نفس پر لگانے سے سوکھا ہوا نفس جوان ہو جاتا ہے۔ ہوشیاری نہیں آتی تو اچار کھا کر جمع کرو، نفس فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ عضو جلدی بیٹھ جاتا ہے تو کیلا کھا کر جمع کرو، 2 گھنٹے سے پہلے فارغ نہیں ہو پاؤ گے۔ کشمش منہ میں رکھ کر ہم بستری کرنے سے مردانہ ٹائمنگ بڑھتی ہے۔ زیتون کا تیل عضو پر لگانے سے عضو کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل، قرآن سے نسل پاک ہو جاتی ہے۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ محلے کی مسجد میں جاتے نہیں، مدینہ میں مرنے کی دعا مانگتے ہیں۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ کبھی ہمت مت ہارو، کیونکہ ایک سال میں تمہارے پاس 365 موقع ہوتے ہیں۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف رہے۔ غصے میں انصاف نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی کام صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اگر شہد اتارنا ہو تو لال رنگ کا کپڑا پہن لیں، کبھی شہد کی مکھیاں ڈنگ نہیں ماریں گی۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگیں تو پانی میں نمک شامل کر کے پی لیں۔ اپنے دوپہر کے کھانے کے اندر سلاد اور پیاز کا استعمال کر لیا کریں، یہ آپ کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھے گی۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کو جوڑوں کے درد سے دور رکھے گی۔ نہار منہ املی والا شربت پی لینے سے 2 مہینے کے اندر موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کدو شوق سے کھاتے ہیں، ایسے لوگ پرسکون نیند آتی ہے۔ ناف میں تیل لگانا جسم میں سستی، کہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتی ہے۔ نمکین چیزوں کا باکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے، اور اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جاؤ۔ بھوکا سو جانا صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ گرمی کے موسم میں نیم کے پتوں کو نیم گرم پانی میں پکا کر نہانے سے جسم کی گرمی دانے نہیں نکلتے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے بندے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے اور بندہ سست ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ کھائیں، پیٹ کا درد فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ ذہنی کام کرنے والے گوشت چھوڑ کر اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ ایک لیموں کے رس میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر مکس کر لیں اور 15 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ نشان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ پیٹ کی چربی، وزن میں زیادہ اور مردانہ کمزوری کا علاج صرف ایک پھل کھانے سے ہے، وہ ہے جامن۔ جو لوگ زیادہ دیر بیٹھتے رہتے ہیں وہ ورزش نہیں کرتے، ان کو فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے
پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرے کو دھو لیں، سیاہ رنگ صاف ہو جائے گا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھا کرو، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ کدو کا سالن کھانے سے فالج کی بیماری قریب نہیں آتی۔ گھوڑے کی سواری کرنے سے کمر کا درد کبھی نہیں اٹھے گا۔ جان بوجھ چونٹیوں کے اوپر گزرنا ناریزہ کو تنگ کر دیتا ہے۔ گڑ نظام ہضم کی اصلاح کرتا ہے، قبض دور کرتا ہے، گیس کی تکلیف سے نجات دلاتا ہے۔ اس طرح گڑ اور نا ادرک